السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب نے یہ عندیہ دیا ہے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس جا سکتی ہے۔ یہ بھی خبر آئی کہ شاید 22، 25، 30 کے قریب لوگ واپس قومی اسمبلی میں جائیں گے، درخواست دی جائے گی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایسا لگتا ہے ظاہر ہے بڑا گروپ ہوگا تو تحریک انصاف کا جو یہ گروپ جائے گا اس کا ہو جائے گا۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آگے اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تو شاید یہ گروپ اس جو آلریڈی گروپ موجود ہے تحریک انصاف کا، یہ گروپ ظاہر ہے پارلیمانی لیڈر جو بھی ہوں گے وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے اور اعتماد کا ووٹ نہیں جا سکے گا۔ دوسری طرف جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بھی جو مشاورت ہونی ہے وہ یہ مشاورت اگر تحریک انصاف اسمبلی میں ہوگی تو مشاورت کرے گی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ چھوڑنا ہی غلطی تھی تحریک انصاف کی، کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف آج پرویز الہی صاحب کا گروپ ایسا لگ رہا ہے کہ ضم ہوگا تحریک انصاف میں۔ اب ظاہر ہے جاننا چاہیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس وقت مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین آنے والے الیکشنز میں جو ٹکٹ دینے ہیں وہ بھی پارٹی کی طرف سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے دیے جائیں گے۔ جو بھی کرنا ہے وہ چودھری شجاعت حسین لیڈ گروپ یہ سارے فیصلے کرے گا۔ تو پرویز الہی صاحب کے گروپ کے پاس اس وقت ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں جس کی بنیاد پر انہیں کوئی فائدہ کاف لیگ کے ساتھ رہنے کا ہو، نہ ان کو ٹکٹ مل سکتے ہیں، نہ کیونکہ ظاہر ہے جو بھی نیگوسیشن ہوگی وہ افراد کی سطح پر تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے پاس کاف لیگ کا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ سو بہتر یہ سمجھا گیا کہ چودھری پرویز الہی کا گروپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے۔ اسی کی بات چیت چل رہی ہے، سونا اجلاس بھی چل رہا ہے، ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کی، شو کاز نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب یہ جو واپس جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں، ظاہر ہے قومی اسمبلی کے استعفوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوا اگر آپ پچھلے 9-10 مہینے کی سیاست دیکھیں۔ کیا 20 سے 25 لوگ واپس جائیں گے یا پورا تحریک انصاف کا جو کنٹینجنٹ ہے وہ واپس جائے گا قومی اسمبلی میں؟ دیکھیے کاشف، ہم نے قومی اسمبلی سے علیحدگی اختیار کیوں کی؟ نئے انتخابات کے لیے۔ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ ایک ارینجمنٹ تھا، ایک غیر فطری الائنس ہے جو دیر پا نہ تھا نہ ہوگا، لیکن یکجا کر دیے گئے۔ مقصد تھا عمران خان کو رخصت کرنا۔ ہم نے اس کے بعد جتنے ہمارے پاس آپشنز تھے، ہم نے جمہوری، قانونی اور آئینی آپشن کا اختیار کیا۔ پنجاب ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا، پنجاب سے علیحدگی ہم نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں رکھنے ڈالے گئے، کبھی عدم اعتماد کی تحریک ڈالی گئی اور کبھی اعتماد کی ووٹ کا تقاضا کیا گیا۔ ہم سب آزمائشوں سے نکل کر اور کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے بھی چلے ہیں۔ اب کل تحلیل ہو جائے گی کے پی کے کی اسمبلی؟ جی یہ خیال یہی ہے کہ کل ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اپنی ایڈوائس گورنر کو بھیج دیں گے، تو امید ہے کہ اگر وہ نہیں بھی اس پہ آمادگی اظہار کرتے تو اگلے 48 گھنٹوں میں وہ ہو سکتی ہے، تحلیل ہو جائے گی۔ اسمبلی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں شاہ جی، یہ تو بتائیں نا۔ دیکھیے اس پہ ہماری کل سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہے اور اس میں اوبیسلی اگر یہ نقطہ ایجنڈے پہ ہوگا تو میں اپنی رائے دوں گا۔ میری اپنی رائے ہے، میں فیصلہ تو اوبیسلی عمران خان صاحب ہی کریں گے اور ان کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ میری رائے میں ہمیں اسمبلی میں بیٹھنے کا یا مراد کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا، تاثر دیا گیا تھا تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ بھی غلط تھا، غلط بیانی کی گئی۔ ہم بالکل لا تعلق ہیں، ہم اپنے مقصد کو بڑھانے کے لیے، وہ کیا ہے، نئے انتخابات کے لیے مختلف لیگل، پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل آپشنز کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اسمبلی میں کچھ لمحات کے لیے جاتے بھی ہیں تو اس کا آبجیکٹو بھی نئے انتخابات ہے اور کچھ نہیں۔ کتنے لوگ جائیں گے شادی بھائی؟ یہ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا مطلب 30-40 چلے جائیں تو جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہو جائے گی۔
جی دیکھیے میرا ویو ہے کہ ہم سب ممبرس کو جانا چاہیے، میرا ویو ہے، اور ہمارا ایک موقف ہے، ہم اپنا موقف وہاں پیش کریں، اور جو ہمارا مقصد ہے، دیکھیے جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ بن نہیں سکتے جو صاحب بنے ہوئے ہیں، نہ ان کا سیاسی طور پر وہ قد کاٹ ہے، نہ تجربہ ہے، اور نہ ہی وہ نے حزب اختلاف کا کردار ادا کرنے کی وہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، وہ حزب اختلاف کاغذی ہیں، ویسے اس کے علاوہ تو وہ حزب اختلاف نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کیونکہ جس طریقے سے اس ہاؤس میں سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے پی ڈی ایم کی ساری ہر بات میں ہاں ملائی، اور اگر آپ لوگ اگر ضرورت پڑتی تو شاید دوسری سائڈ پہ چلے بھی جاتے، وہ نہیں گئے، اور وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس کے بعد وہ رک گئے، نہیں گئے، اور انہوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جائیں اسمبلی میں، سب کیوں جائیں؟ شادی آپ لوگوں کا تو یہ بھی خیال تھا کہ 2 اسمبلیاں توڑیں گے، اتنے استعفے جب قومی اسمبلی کے بھی آ جائیں گے تو الیکشنز کا دباؤ بڑھے گا۔ اب اگر آپ اتنے سارے لوگ واپس چلے گئے تو وہ دباؤ، اور آپ نے استعفا فرض کریں جو درخواستیں دی ہوئی ہیں وہ واپس لینی پڑیں گی، تو کیا سارے واپس لیں گے تو اس آپ کے موقف کو ضرب نہیں لگے گی؟ نہیں، دیکھیے ہم وہاں کوئی باقاعدہ اسمبلی کا حصہ بننے نہیں جا رہے، اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے۔ ہم اگر فیصلہ ہوتا ہے واپس جانے کا، اور خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو آبجیکٹو کیا ہوگا؟ آبجیکٹو یہ ہوگا کہ اگر اپنا اعتماد کے ووٹ کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنا جو لیڈر آف جو اپوزیشن ہے وہ صحیح معنوں میں وہ ہو جس کی تحریک انصاف کی جس کے ساتھ تائید حاصل ہے، اور اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور کوئی سیٹ اپ سامنے آتا ہے تو اس پہ بھی تحریک انصاف کا ایک وزن اور اپنا نقطہ نظر ہو۔ عمران خان صاحب جائیں گے شاہ صاحب؟ عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ شاید یہ فیصلہ کرے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں۔ میں جو ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں شاید نہ جانا چاہے۔ تو سب تو نہیں جائیں گے، مائنس عمران خان سب جائیں گے؟ نہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک محدود نمبر کو جانا ہے تو وہ ہو جائے گا، تو وہ یہ فیصلہ تو کل کے مشاورت کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ آپ نے تو یہ ضرور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سب جائیں، لیکن جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے آپ کریں۔ سر، یہ استعفے کا فائدہ ہوا آپ کو لگتا ہے، جو آپ کو آخر میں پھر واپس اسمبلی جانا پڑا؟ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ استعفا دینا ہی نہیں چاہیے اسمبلی سے، اتنی بھاری تعداد میں آپ کی اپوزیشن ہے، ایک آواز ملنی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور جب اگر موقع آتا جس وقت آپ کو استعفے دینے پڑتے اس وقت استعفا دیا جائے، نہ کہ پہلے ہی استعفا دے دیں۔ آج آپ اپنی رائے کے مطابق، شاہ محمود قریشی صاحب کی رائے پوچھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی استعفا دے کر؟ دیکھیے اس پر پارٹی میں بحث بھی ہوئی، مختلف ویوز بھی سامنے آئے، لیکن جو ویو پھر بالآخر پریویل کیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اس ساری کاروائی کو لیجیٹیمیٹ کر پائیں گے، اور ہم ایک ایسے فیل کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہ تھا اس کو ہم تقویت دیں گے۔ لیکن شادی کاروائی تو لیجیٹیمیٹ تھی نا، جس طرح 2018 کے الیکشن پہ سب کے اختلافات تھے، دھاندلی کو لے کر مولانا صاحب نے اور شہباز صاحب نے کوئی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی ان کو کھینچ کے لے گئی اسمبلی میں، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم لے کر آئے ساروں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو نو کانفیڈنس کا ووٹ ہے ان اٹ سیلف ہے تو لیگل پروسیس، اس کے ارد گرد کی چیزوں پر آپ کو اختلاف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہتے، آج جا کے تو آپ اس کو لیجیٹیمائز کر دیں گے نا، اس کی لیجیٹیمیسی تو آ جائے گی، اس اسمبلی کی لیجیٹیمیسی آ جائے گی۔ نہیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہ آئین میں اس کی گنجائش بالکل موجود ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کے حصول کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک جمہوری عمل کو فروغ دیتے ہیں، یا آپ منڈی لگاتے ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، لوگوں کو منحرف کرتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ جو بھی ہے کیا وہ کوئی لیجیٹیمیٹ طریقہ نہیں ہے جو کیا گیا؟ لیکن 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سارا کچھ ہوا تھا، ساؤتھ پنجاب محاذ بنا تھا، بندے ٹوٹے، پارٹیوں کے اندر شامل کیے گئے۔ وہ دیکھیے اس
کو لوگوں نے, وہ تو الیکشن کا پروسیس تھا نا, الیکشن میں لوگوں نے, فرض کیجئے وہ اگر لوگوں نے اس فیصلے کو درست نہیں سمجھا تھا تو وہ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیتے, ان لوگوں کو ووٹ لوگوں نے منتخب کیا. اور اس کے برعکس آپ نے دیکھا جب لوگ منحرف ہوئے. شاہ جی ویسے میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ یہ ایک فیصلہ کر لیں, یا تو پروسیس کی بات کر لیں یا آؤٹ کم کی بات کر لیں. اگر پروسیس کی بات کرنی ہے تو پروسیس اگر غلط بھی ہو, اس کی آؤٹ کم اچھی ہو جائے کسی کے لیے, پھر ہم ایک چیز پہ رہیں کہ پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے, آؤٹ کم اس کا جو مرضی ہو, اس کا نتیجہ جو مرضی نکلے. ہم چاہتے ہیں, دیکھیے آؤٹ کم تو ہم کیا چاہتے ہیں, ہم آؤٹ کم چاہتے ہیں کہ ملک انتخابات کی طرف جائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی فوقیت اہمیت کھو چکی ہے. اس اسمبلی میں آپ اسمبلی میں نہیں ہو رہے, اسمبلی میں تو کوئی معنی خیز بحث ہی نہیں ہو رہی, آپ کے سامنے ہے. شاہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا دیکھیں, یہ تو بحث بڑی پرانی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, یہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے. یہ تو آپ کے دور میں, اس سے پہلے میاں صاحب کا دور, شاید گیلانی صاحب جب آپ فورن منسٹر تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, وہ واحد ٹائم تھا کہ گیلانی صاحب کا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہوئے اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا کہ وہ کس ٹائم آ سکتے ہیں, اور وہ آ کے بیٹھا بھی کرتے تھے. وزراء ان کی وجہ سے وزراء بھی آیا کرتے تھے. نون لیگ میں سینٹ کو یہ ریگولیشن دینی پڑ گئی کہ جی میاں صاحب اتنے عرصے میں اتنی دفعہ آئیں گے, اور عمران خان صاحب بھی زیادہ اسمبلی نہیں جایا کرتے تھے. سو یہ تو پارلیمنٹ کا ڈیبیٹنگ کلب کانسیپٹ تو بڑا پرانا ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. بہرحال اب یہ بتائیے شاہ جی, کاف لیگ کا مرجر تو نہیں ہے, مرجر تو پارٹیز کا ہوتا ہے, پارٹی تو نہیں آ رہی, تو آ رہے ہیں آج پرویز الہی اینڈ کمپنی آپ کو جوائن کرنے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے, عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں ان کو زیادہ پذیرائی ملے گی اگر وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انتخابات کی طرف آگے بڑھیں گے. اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کاف لیگ کی اب وہ لوگوں کی نظر میں وہ اہمیت وہ وقت تو نہیں رہی, یہ تو حقیقت ہے. ان کے پاس پولیٹیکل آپشنز بھی نہیں ہے نا شاہ جی, ٹکٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. کاف لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ پرویز الہی صاحب کے پاس تو نہیں ہوگا اس دفعہ, نہ پارٹی ان کے پاس ہے. سو ہی ہیز اے پرابلم آلسو. نہیں, اب یہ ہے نا کہ اب تو ان کو جب یہاں تک صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ تو اسمبلی تحلیل ہو گئی, وہ ممبر ہی نہیں رہے, وہ اب انڈیویجولز ہیں, اور ہر انڈیویجول کو ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکے. اگر ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ چلے ہیں اور آئندہ چل کر ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے اور تحریک انصاف کا بھی فائدہ ہے, دونوں سائڈوں کو جب اپنا فائدہ دکھائی دے گا تبھی آگے بڑھیں گے. بالکل. کوئی عہدہ دے رہے شاہ جی چودھری صاحب, سینئر نائب صدر ٹائپ کوئی اس طرح؟ میرے علم میں نہیں ہے. یہ بھی obviously ایک ان کا ایک ساکھ ہے, ان کا ایک وزن ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ابھی اس کا فیصلہ ابھی ان کا بھی آج اجلاس ہے جس میں انہوں نے مشاورت کرنی ہے. ہماری لیڈرشپ کا کل اجلاس ہے جس میں کہ مزید اس پر گفتگو ہوگی. تو چیزیں ایوالو کر رہی ہیں. یہ چیز واضح ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا, اور وہ جب So it's a marriage of convenience and thus both should move together. That's what you're saying. مجھے بتائیں آپ سے اگر مشورہ کریں کہ ان کو کیا عہدہ دیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ جو ان کو ان کی اہمیت کے مطابق ان کو وزن ملنا چاہیے. ان کا ایک قد کاٹ ہے, بالکل ہے, اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیے رول پلے کرنے کے لیے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے وہ عہدہ ضروری بھی نہیں ہوتا. وہ عہدے کے بغیر بھی آ سکتے ہیں, عہدے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے نا, انہوں نے جب وہ ملے انہوں نے کوئی شرائط عائد نہیں کی. جب انہوں نے تحلیل کی بات بھی کرنے آئے تو میں وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ جی سر وہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چلتی رہی, بلکہ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھیں نا, سیاسی لوگ ہیں, الیکشن تو لڑنا ہے ان نے. اگر الیکشن لڑنا ہے تو وہ تو ان کا حق ہے نا. اگر وہ ایک سٹنگ ممبرز ہیں اور الیکشن لڑنا, سیاسی عمل میں رہنا, تو ان کا بنیادی حق ہے, اسے تو انکار نہیں کیا جاتا. یہی شرط ہوتی ہے نا شاہ جی, سیٹیں دے دیں یا یہ کر دیں. وہ شرائط تو یہی ہوتی ہیں کہ اس ٹرم پہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں سیٹیں دینی, تو وہ آپ کی حمایت کیوں کرتے؟ تو یہی گیو اینڈ ٹیک ہوتا نا.
یہ گیو اینڈ ٹیک تو پولیٹیکل ہوتا ہے نا. آپ پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو وہ اپنے سیاسی مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے شامل ہوتا ہے نا. آپ سیاسی جماعت میں گھر بیٹھنے کے لیے تو شامل نہیں ہوتے. ٹھیک. یہ بتائیے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ رہے ہیں, اعتماد کا ووٹ پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے شہباز شریف صاحب کو کہ لیں, کب تک اگر آپ کے خیال میں؟ یہ ممکنات میں ہے, یہ بالکل ممکنات میں سے ہے. ایسا کہا جا سکتا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ریڈ لائن کھینچنے کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بات درست ہے کہ ریڈ لائن کھینچ دی گئی؟ کون سی ریڈ لائن؟ انہوں نے کہا نا لوگوں کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان, ریڈ لائن ہی معافی, لائن کاٹ دی گئی ہے, ان کا نام کاٹا لگا دیا گیا ان کے, ریڈ لائن معافی لائن کاٹ دی گئی. ہاں ایک تاثر, یہ جو ممبران ہیں ان کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ دیکھیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا اب کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اور ان کو فیوچر پہ کوئی رول نہیں ہوگا. ان کی نااہلی کی باتیں آپ نے بھی سنی, میڈیا پہ اس کی بڑی بحث ہوتی رہی, لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا اور درست کہا کہ ریڈ لائن تو ایک جمہوری عمل میں عوام لگاتی ہے, عوام منتخب کرتی ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام پر انحصار کریں. بند کمروں میں جو فیصلے ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں, اور ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی لائنیں لگتی رہی ہیں, پہلے بھی لگتی نہیں ہے. پر ہم نے کیا اسی ڈگر پہ چلنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس ڈگر سے نکلنا ہوگا اور ہمیں عوام پر اعتماد کرنا ہوگا. اب دیکھیے نا, ہم نے کوئی مذاق ہے کہ اپنی سٹنگ گورنمنٹس کو آپ نے ختم کرنا, اپنی وزارتیں چھوڑنا, اپنے عہدے چھوڑنا, اپنا ٹرم ابھی بقیہ تھا اس سے علیحدہ ہونا, یہ ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے کیا ہے. ماضی میں تو لوگوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا. آخر میں شادی یہ بتائیے گا, الیکشنز مل رہے ہیں آپ کو پورے, یا 2 صوبوں کے الیکشن لڑنے پڑیں گے؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ملک کو اگر ہم نے استحکام دینا ہے, اگر معیشت کو ہم نے اس کیفیت سے باہر نکالنا ہے اور اسٹیبلٹی دینی ہے, تو پھر جنرل الیکشن درکار ہے. صوبوں کے الیکشن لڑنے پڑے تو لڑ لیں گے. لیکن آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی سائڈ کا؟ نہیں, رابطہ نہیں ہے. لیکن منطقی بات یہ ہے کہ قوم کو جنرل الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبر اسمبلی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, اور جو کے پی میں اور بلوچستان میں ہمارے ممبرز ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں, تو 64% نشستیں خالی ہو جاتی ہیں. تو وہ منطقی بات ہے, پھر تو جنرل الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر وقت کتنا رہ گیا؟ اب چند ماہ کے لیے آپ پورے نظام کو دھرم بھرم کریں, پورے ملک کو عدم استحکام کا شکار بنائیں, یہ کون سی دانست ہے؟ شاہ جی وہ تو آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ 4 مہینے رک جائیں تو اس کے بعد سارے اکٹھے الیکشن میں چلے جاتے, 4-6 مہینے تو رہ گئے. سر ہم رکتے کو اگر ان کے پاس کوئی حل ہوتا, اگر ہمیں کوئی ان کا روڈ میپ دکھائی دیتا, اگر یہ 8 ماہ میں ان کی کوئی کارکردگی سامنے ہوتی تو ہم صبر کر لیتے. لیکن یہ بالکل ملک کو ڈبوئے جا رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے, امپورٹنٹ فیصلے نہیں ہو پا رہے, اکانومی سنک کر رہی ہے. لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا, جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, صنعت بند ہو رہی ہے, بے روزگاری نئی حدوں کو چھو رہی ہے. معیشت تباہ ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ ضروری ہے اس وقت یہ کرنا. ایبسلیوٹلی ٹھیک, ایبسلیوٹ. شاہ صاحب کا موقف ہے کہ ابھی چونکہ یہ ہو رہا ہے, لیکن جس دن اسمبلی, جس دن عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی, اسی دن سے کہنا شروع کر دیا تحریک انصاف نے کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور پوری ایک کیمپین ہوئی. اس وقت تو اٹ واز ٹو ارلی. یہ تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ IMF اور مشکل فیصلوں کی بات ہوئی, لیکن تحریک انصاف ہمیشہ یہ چاہتی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پورے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں یا صرف 2 صوبوں میں ان کو الیکشن لڑنے پڑیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا کراچی کے الیکشنز پر بات کریں گے. نتائج آ رہے ہیں, تحریک انصاف کی کارکردگی مایوس کن, الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے, کیا حقیقت ہے, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کراچی کا نتیجہ, اس وقت تک کے جو نتائج کراچی کے سامنے آئے ہیں, پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے, جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ, اور تحریک انصاف کو سب سے بڑا ڈینٹ پڑا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کراچی میں وہ بہت مقبول ہیں. ان کا بار بار بیان آتے تھے کہ سب کراچی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں,
لیکن اب جب کہ نتائج سامنے آئے ہیں، دھاندلی کا بھی الزام لگایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مینیپولیشن کر رہا ہے، ہمارے ایم پی ایس کو مارا جا رہا ہے وغیرہ بہت سے الزامات لگائے ہیں. ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب، یو ہیو لاسٹ دا کراچی الیکشن. اس کو ایڈمٹ کریں کہ آپ کراچی کا الیکشن ہار گئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اس کو اپنی تنظیمی کمزوری اور ناکامی قرار دیا ہے. کوئی تو آ کے سامنے کہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی، ہم نے الیکشن ٹھیک سے نہیں لڑا، کمزور تنظیم ہے، ہار گئے الیکشن. نہیں کاشف، بہت شکریہ آپ کا. ایک تو پہلے آپ نے مجھے کارنر میں ڈال دیا کہ میں پہلے تسلیم کر لوں، تو پھر اس کے بعد آسان. اب آپ کے چیئرمین نے تسلیم کر لیا تو اب اور کسی نے کیا کرنا جی؟ نہیں، میں آپ سے صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے. ہم اوور کانفیڈنٹ بھی تھے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر کاؤنٹ کر کے ہم نے زیادہ تر کام جو کرنے کے تھے جو وہ شاید نہیں کیے، اور تنظیمی لحاظ سے بھی جیسے خان صاحب نے مینشن کیا کمزوری رہی ہوگی، اور ہمیں اس کو احاطہ بھی کرنا ہے اپنا کہ کمزوریاں کہاں رہی ہیں اور کس طرح ہم اس کو فلفل کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ تو بڑا فنی ہے نا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی جیت جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی سے ساری جماعتیں بائیکاٹ کر دیں نا، پیپلز پارٹی نہیں جیتتی کراچی سے. یہ پیپلز پارٹی کا جو اس وقت رزلٹ آ رہا ہے، جو اندھا دھند سیٹیں نکلی چلی جا رہی ہیں، 27 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے آخری ووٹ ڈلے ہوئے، ووٹ کاؤنٹ شروع ہوئے، اور آپ کے سامنے ابھی تک رزلٹ نہیں آ پا رہا ہے. سر وہ ابھی ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو رہا تھا پیپلز پارٹی نے. یہ جو 11 الیکشنز ہوئے تھے ملیر کی سیٹ، وہاں بھی یہی کام ہوا تھا. وہ تو میں ہینڈز آن اس ملیر میں اس کیمپین کو رن کر رہا تھا، اور میں نے بڑی وہاں پہ محنت اور بڑی جدوجہد وہاں پہ کی. لیکن جب آپ پولیس والوں کے ساتھ جوک در جوک لوگ اندر گھستے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کمرہ خالی کرا کے انہیں ٹھپے لگاتے ہیں، یو ہیو ٹو سی دیٹ سائڈ. ہمارے اس وقت میرا ایم پی ہے رابستان خان، میں ابھی اسپتال سے اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں سی وی ڈی میں، مار مار کے اس کا اشر کر دیا رات کو تھانے میں. ہاتھ پیر اس کے باندھے، ہاتھ پیچھے باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی. اس کے بعد انہوں نے جو اس کو مارا ہے، اس کے پیر کے ناخن سے لے کے اور سر تک زخم ہی زخم ہے اس کے اوپر، اور اس کی ایم ایل نہیں ہو رہی. یہ آپ خود دیکھیں اگر ہم الیکشن لڑنے جائیں گے. سوری جی میں دیکھا، میں نے ویڈیوز کی ابھی ٹویٹ کی ہے. آپ ٹویٹر سے ویڈیو بھی نکال کے اگر چلا سکیں تو پلیز چلائیں تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اس کو. یہ نکال لیتے ان کو، یہ چل رہی ہے ویڈیو جی میرے پاس ان کی جو جن کا آپ کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اکا دکا واقعات آپ پاکستان کے کسی کونے میں الیکشنز میں چلے جائیں، اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی ہیں. یہاں پہ تو پولنگ ایجنٹ ہی غائب ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، آپ کو یاد ہے دھند بہت ہو جاتی ہے ڈسکا میں. سو اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں جہاں پر حکومت ہوتی ہے وہ ڈانگ سوٹا نہیں چلانا چاہیے، خاص کر جو پارٹیاں جمہوریت کے نعرے زیادہ لگاتی ہیں. لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں اس وقت آپ 2 الیکشنز ایسے جیتے. ایک تو عامر لیاقت کی سیٹ پر وہ مولوی صاحب جیت گئے الیکشن، جہاں پہ آپ نے کیمپین بھی نہیں کی، سارے اکٹھے تھے، ایم این اے کا الیکشن تھا. آپ نے ضمنی الیکشن میں 15 نکال دی. آپ نے 11 میں سے 8 سیٹیں جیتی، جس کے بعد جو ضمنی الیکشنز ہوئے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کی. یعنی آپ اگر محنت کریں تو آپ الیکشن شاید جیتنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یہ آپ نے پنجاب میں اور کراچی اور خیبر پختونخوا میں دکھایا ہے. یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں. جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ. نہیں، یہاں تو خیر بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو خان صاحب نے بات کی وہ بھی بالکل وہ ایک بہت زیادہ وزن رکھتی ہے، اور جو دھاندلی ابھی بھی جو چل رہی ہے رائٹ ناؤ وہ بھی بہت وزن رکھتی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آر ٹی ایس کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ 250 سیٹوں کے اوپر 246 سیٹوں کے اوپر گنتی کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور وہ باقاعدہ بیلنسنگ ہو رہی ہے کہ میئر لانے کے لیے 2 اور اس کو دے دو، 4 ادھر سے نکال دو، 2 فلانا ادھر کر دو. ہمارے پاس فارم اگر یہ سب نہ ہوتا، جس میں اگر عمران اسماعیل صاحب یہ سب نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کے خیال میں آپ کتنی سیٹیں جیتے؟ کیونکہ آپ نے ایک بات تو کہہ دی، اور یہ بات آپ کو الیکشن سے پہلے پتا ہوگی کہ یار ہم نے کام نہیں کیا، ہم عمران خان کی مقبولیت کو پکڑ کے بیٹھے رہے، ہم نے کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کیا، تنظیم نے کمزوری دکھائی اور محنت نہیں کی. کتنی بڑھا لیتے آپ سیٹیں؟ ویسے آپ میں آنیسٹلی آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ان 246 میں سے کراچی کی کتنی سیٹیں جیت جاتے اگر یہ سب نہ ہوتا تو؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم 100 کا نمبر کراس کر لیتے. پھر تو الیکشن جیتنے والی بات ہو گئی نا. جیت جاتے. کاشف میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ کراچی میں خان کا ووٹ کہیں نہیں گیا. ایک طرف آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے پاس ووٹ ہے، دوسری طرف آپ نے کہا کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اس لیے ہم الیکشن ہار گئے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ سم ویئر. اٹ کین بی ایدر اور.
یا تو آپ کانفیڈنٹ زیادہ ہو گئے. میں آپ ایک ہی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ووٹ خان کا ابھی بھی ہے کراچی میں انٹیکٹ, کہیں نہیں گیا, لیکن آپ کو ایک تنظیم اور تنظیمی ڈھانچہ اور تنظیم کا جو حساب کتاب نظام ہے وہ تو پورا چاہیے نا, انوالومنٹ پوری چاہیے, کیمپین پوری رن کرنی ہے. آپ صرف خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے, تو وہاں ہماری کمزوریاں رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کی علی زیدی نے یا ان کی ٹیم نے, لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا, اور مور زیادہ سیریسنس, زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہم نے کیمپین, جماعت اسلامی نے کیمپین رن کی, ہم تو کیمپین رن نہیں کر سکے. ہم نے کیمپین رن میں ہماری کمزوری رہ گئی. پیپلز پارٹی نے جو اشتہارات کی بھرمار کیا, او میرے خدایا, آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ, آپ سے مراد ہر ٹیلی ویژن چینل پہ وہی اشتہار چل رہا تھا ان کا, پیپلز پارٹی کا. ہم نے خط لکھا ای سی پی کو کہ جی یہ ان کی الیکشن کیمپین ہے, ذرا اس کو چیک کریں, اس کو روکیں, یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا ایکسپلینیشن مانگی پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی نے ان کو جواب دیا, اور الیکشن کی شام کو 5 بجے پیمرا نے سب کو کہہ دیا کہ جی اشتہار بند کر دیے جائیں. جی یہ بات درست ہے آپ کی, پیمرا کو بھی سلام بات درست ہے, یہ تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام. میں یہ ڈسکس کر رہے تھے پہلے بھی, یہ بات میں جانتا ہوں کہ بڑی لیٹ ای سی پی پیمرا جاگا, یہ کیمپین جو چل رہی تھی, اصولی طور پہ ان کو پہلے اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں لیا. لیکن دیکھیں وہ کیمپین اپنی جگہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انتظامی فیلئر بھی ہے, لیکن یہ نتیجہ کیوں نہیں آ رہا. ذرا میرے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحب موجود ہے, میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ آخر ہوا کیا. شرمیلا فاروقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ 246 ٹوٹل سیٹیں ہیں, 170 کا نتیجہ آیا, تقریباً 76 کے قریب سیٹیں, یعنی تہائی کے قریب سیٹوں کا نتیجہ اب بھی نہیں آیا. تقریباً پولنگ ختم ہوئے شرمیلا بی بی کوئی 28 گھنٹے ہو گئے ہیں. کیا کوئی 1.5 کروڑ ووٹ پڑ گیا ہے جس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ استعفیٰ نہیں آ رہا, معافی چاہتا ہوں, یہ نتیجہ نہیں آ رہا یہ اتنی سیٹوں کا؟ جی شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے یہ سارے ریزلٹ جو ہیں یہ مینولی بنائے جاتے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے خود یہ بات کہی کہ کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے صحیح کمپائلیشن نہیں ہوئی, تو ان کو دوبارہ سے کمپائل کرا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں 3000 ووٹ کس طرح کتنی دفعہ کمپائل کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ کتنے ووٹ ہیں؟ 4000. میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جی 2018 میں آر ٹی ایس تھا, اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر 3 سے 4 دن لگ گئے تھے الیکشن کے رزلٹ آنے میں. اب جو آپ کی بات سے جو تاثر مجھے مل رہا ہے, یا جو عمران اسماعیل صاحب یہاں بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ ایسا ویسا ہوا ہے, دیکھیے اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو سعید غنی کا اپنا بھائی یونین کاؤنسل نہ ہارتا اگر دھاندلی ہوتی. اور آپ یقین کریں کہ ہم سب لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر رہے تھے. میں آپ کو یہ صحیح حقیقتاً بات بتاؤں, میں خود میڈم آپ ایڈوائزر ہیں آج کل؟ میں ایم پی اے ہوں. ایم پی آپ جا سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن؟ جی ہم جا سکتے ہیں, ہم کیمپس کا دورہ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے؟ نہیں, میں نے کہا پولنگ اسٹیشن ہم دیکھ رہے تھے, ہم کیمپس کا دورہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو کیمپس تھے نا وہ خالی پڑے ہوئے تھے. نہیں یہ تو میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ الیکشن, میں ایک چیز آپ نے مجھے کہا, میری بات سن لیجیے, ایک بات آپ نے جو کہی نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا, میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ ایک پی ٹی آئی ہیز لاسٹ دس الیکشن, کیونکہ وہ ہوا یا وہ کیمپین جو وہ بنانا چاہیے تھا, یا جو بنتی ہے عموماً کیمپین الیکشنز کے لیے, تحریک انصاف couldn't do it. اور وہ تو وہ تو گورنر صاحب, سابق گورنر صاحب بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے, ہم نے کہا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ ہی جیت جائیں گے. عمران اسماعیل صاحب نے اپنی جو خامیاں تھیں یا جو کوتاہیاں ان سے رہ گئیں اس کو ایڈمٹ کیا. الیکشن کیمپین ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے, اس کو کرنا چاہیے. اگر انہوں نے نہیں کی, تنظیمی معاملات ان کے خراب ہیں. پھر دوسری چیز کاشف صاحب جس کو آپ ڈسکریڈٹ نہ کریں وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات کے اندر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کراچی کے معاملات کے اندر سے بالکل غائب رہتے تھے, اور ہم یہ بارہا کہتے رہے, چاہے بارشیں ہوں, چاہے کوئی ایشو ہو, پی ٹی آئی کے ڈسکریڈٹ کب کیا جی؟ تو لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کون, ہم نے نہ لسانی بنیاد پہ ووٹ مانگا, نہ سیاسی بنیاد پہ مانگا, نہ مذہبی بنیاد پہ مانگا. ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ ووٹ آپ کا حق ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسے صحیح استعمال کریں.
کسی کو لسانی مذہبی سیاسی بنیاد پہ نہ دیں. جی بالکل, آپ جہاں سے بارشوں کی بات کر رہے ہیں نا جی, میں معافی چاہتا ہوں, یہ اول لوکل باڈی کا کام ہے جو میئر ہے یا گورنمنٹ ہے, دوسرا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. ایم این ایز ایم پی اس کو وہاں ہونا چاہیے, لیکن اختیار دیکھیں, لیٹس بی لاجیکل آلسو ان دی آرگیومنٹس نا. آئی ایم بینگ ویری لاجیکل. یہ ان کو اگر ہونا چاہیے تو وہ مورل سپورٹ کے لیے تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری آپ کی گورنمنٹس کی ہے کہ وہ یہ بارشوں میں یا کسی بھی کام میں ان کا کام ہے ان لوگوں کو ریلیف دیں. اور ڈسپائٹ انپریسیڈنٹڈ رینز دس ٹائم کراچی کی سڑکوں پہ سے پانی ہٹ گیا. اس وقت آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بارشیں ہو رہی ہیں یا سیلاب آ رہے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے بڑے بڑے شہروں کے اندر پانی کھڑا ہو رہا ہے. کراچی کے اندر بھی ہوا. پہلے ایک وقت تھا جب کراچی میں, لیکن آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے نا میڈم, پانی نکل جاتا ہے یہاں پہ تو سیوریج. دیکھیں یہ بات دیکھیں, میری بات سنیں, یہ سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے, کچرا اٹھانے کا نظام نہیں ہے آپ کے پاس. چھوڑے اس کو انٹرنیشنل مت کریں. کچھ پرابلم سٹی آف کراچی ہیز دیز پرابلم. اسی لیے ووٹ ملے ہیں, اسی لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے ہیں کہ اس دفعہ کام کیا ہے. اس دفعہ میرا خیال ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ باتیں بہت کرتے ہیں, کام کر کے دکھائیں گے. جس کے کیونکہ ابھی تک معافی چاہتا ہوں پچھلے 4-5 سال میں سب سے بڑی بحث یہ ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے پاس اختیاری نہیں ہے. آپ اختیاری نہیں دیتے کسی میئر کو, کیونکہ کراچی کا جو صوبائی حکومت کے پاس تو 10 سال انپریسیڈنٹڈ اختیار رہا جنرل مشرف کے دور میں, انپریسیڈنٹڈ, اور انہوں نے انپریسیڈنٹڈ کام بھی کیا مصطفیٰ کمال نے کراچی میں. لیٹس بی فیئر. دیکھیں میرا سب سے بڑا اختلاف تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, لیکن ان 5 سال میں مصطفیٰ کمال نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن آج تک وہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکے. وہ ایک کراچی کی ڈائنامکس ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ سائنس ہی اور ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. لیکن مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا میڈم. شمیلہ فاروقی صاحبہ, شمیلہ فاروقی صاحبہ, میری ایک بات سنیں. میں بالکل مانتا ہوں آپ کی بات. اب لوگ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, اندھا دھند نہیں دیں گے کہ بلے کو. دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ اس نے کام کیا سیٹ نہیں نکالی, زرداری صاحب مثال دیتے تھے پنجاب میں آ کے کہ اگر کام کرنے پر کسی کو ووٹ ملنا ہوتا نا تو پرویز الہی کو مل جاتا. پرویز الہی نے بھی بڑا کام کیا تھا 2002 سے 8 تک. آپ نے کہا کہ انہوں نے کام کیا, لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے پھر بھی سیٹ نہیں نکالی. لیکن پرویز الہی کی مثال آپ کے زرداری صاحب خود دیتے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کیا کام کیا کام نہیں. بالکل یہ بحث, یہ ایک بڑی جنیرک سی بحث ہے. میں اب آپ کو ایک مینڈیٹ ملے گا, لاگ ایسے ہی رہا ہے. اب آپ کو 4 یا 5 سال جب آپ کے پاس میئر ہوگا پھر جج کریں گے اس کے اوپر. لیکن واپس آ جائیں ذرا مسائل, جو بڑی بنیادی مسئلہ ہے جو میں نے اٹھایا تھا کہ ابھی تک رزلٹ کیوں نہیں آ رہے. جب ڈسکا کا الیکشن ملتوی ہوا تو بلاول صاحب نے, مریم صاحبہ نے کیا الزام لگائے تھے اس وقت, ذرا سنیے گا کہ جب نتیجہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے, ذرا سنیے گا. اس کا جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی پکڑی گئی ہے, چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. جب الیکشن رزلٹ جو ہے اس میں تاخیر ہونا شروع ہو جائے اور وہ نہ پہنچے آر او کے دفتر میں تو سمجھ لیں کہ پیچھے ووٹ چوری ہو رہا ہے. ٹاسکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت رہا تھا, وہاں ان کا دھاندلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب تک ان کے ریزلٹس فریز ہو چکے ہیں. ڈسکا مریخ میں تو نہیں ہے نا, تو چلو 2 گھنٹے لگ جاتے, 5 گھنٹے لگ جاتے, 14 گھنٹے بعد آئے, کیا دھند میں موبائل فونز بھی بند ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ دھاندلی ہے. الیکشن ہارنے کے بعد یہ آخری اس حلقے کے نتیجے کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فوری اس کا نوٹس لیں اور کارروائی کریں. شرمیلا فاروقی صاحب, وہاں 14 گھنٹے اگر ہو جائیں تو نتیجہ بدل رہا ہوتا ہے, یہاں تو 28 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ نتیجہ نہیں آ رہا. بھی ڈیلے ہوگا کاشف صاحب, لیٹس بی ویری آنےسٹ اینڈ لیٹس بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ. جہاں بھی ڈیلے ہوگا وہاں پر یہ ابہام آئے گا. اٹ از انڈرسٹینڈیبل. بٹ ڈو یو گیو می اے لاجیکل ریزن کہ 28 گھنٹے میں وہ کون سا نتیجہ جو کمپائل نہیں ہو رہا؟ اب آپ تو مجھ سے اس طرح بات کریں جیسے میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کری, میں الیکشن کمیشن کو کر رہی ہوں. آپ ایک الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بھی لے لیتے فون لائن کے اوپر, وہ آپ کو جواب دیتے. میں عمران اسماعیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, جی وہ گورنر بھی. عمران اسماعیل صاحب, جب 28 گھنٹے میں نتیجہ نہیں آئے گا اور تہائی کمپائل ہو رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ ایشوز تھے ان کو ری کمپائل کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا. دیکھیں جی, میں نے مان لی آپ کی بات کہ رات کو 2 بجے ریزلٹ آیا, اس کو ری کمپائل کیا تو 5 بجے 5 بج جائیں گے, ری کمپائل ہو جائے گا ریزلٹ. وہ رات کے 9 بجنے والے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, یہ کیوں نہیں نتائج آ رہے؟ ویسے چلے وہ تو کہتے ہیں کہ ری کمپائل ہو رہا ہے ریزلٹ. 1/3 کراچی کا ابھی تک نتیجہ نہیں آیا. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ہی کوئی دھاندلی ہو رہی ہے. یو ڈن ویری بیڈلی, یو انڈر پرفارمڈ ان دس الیکشن. لیکن یہ ایک لاجک نہیں ہے کہ نتیجہ ری کمپائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ری کمپائل ہو رہا ہے.
نہیں کاشف یہ سارا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن اگر چاہے تو ہم تو کل کہہ رہے تھے کہ کل رات 8 سے 10 بجے کے درمیان سارا رزلٹ آ جائے گا یا آ جانا چاہیے. ساری جماعتوں کی خواہش تھی. اب وہاں RTS بند کر کے مینول کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, بڑی محنت ہو رہی ہے اس کے اندر. ایک ایک سیٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی اور ہم نکال کے پیپلز پارٹی کو دے سکتے ہیں, کتنی اور PTI کی سیٹیں اڑائی جا سکتی ہیں, کیا کیا کارروائیاں اور کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو میں تو آج علی زیدی کو بھی کہہ رہا تھا کہ یو شوڈ گو ٹو کورٹ. یہ کون سے دنیا کا طریقہ ہے کہ 28-30 گھنٹے ہو گئے بلدیاتی انتخابات جس میں 3000 سے زیادہ اوپر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں علی سے, یہ عمران اسماعیل صاحب, میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو کہ انتہائی متحرک تحریک انصاف کے ووٹر ہیں کراچی میں. انہوں نے کہا کل ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا فار ریزنس, وہ کہتے ہیں میں جا نہیں سکا, لیکن اگر میں ڈالنا ہوتا تو میں جماعت اسلامی کو جا کے ووٹ ڈالتا. یہ ہے تحریک انصاف کی سٹینڈنگ اپیرنٹلی کراچی میں, کہ جو کراچی کے ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے آپ کی کارکردگی کو, جیسا شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نے ایسا کیا کیا, ذرا ہم تو کراچی سے دور ہیں, کہ جو کراچی کا ووٹر آپ کو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں. نہیں میں آپ کو بتایا تو ہم نے کیا کیا. یہ ابھی جو شرمیلا کہہ رہی تھی نا کہ جی بارش ہوئی اور پانی نہیں ٹھہرا, اب سارا پانی نکل گیا, تو چھو منتر تو نہیں وہ ہوگا, پانی کہاں نکل گیا. کراچی کے 4 بڑے نالے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے خرچے سے 35 ارب روپے سے ان کو ٹھیک کرایا, اور وہاں سے جو غیر قانونی قبضے تھے ان کو چھڑوایا, لوگوں کو الگ جگہ سیٹل کیا, دونوں سائڈ پہ روڈ بنائی, پانی کی نکاسی کا پلان کیا, پورا کر کے دیا ہم نے. گرین لائن کس نے چلائی کراچی میں, کس نے بنائی؟ سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا, اور اس کی انوگریشن عمران خان نے کی. ساری بسز ہم نے خریدی, ان کی ریڈ لائن کی بسز بھی ہم نے خریدی, پیسے ان کے تھے, لیکن یہ دے ور سو امپریسڈ بائی آر پرچیز کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمیں خرید کے دے دیں, تو ہم نے ان کو وہ بسیں بھی خرید کے دی, اسسٹ کیا پورا. سر چلے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا, لیکن لوگوں کو شاید وہ کام آپ کو جو کرنا چاہیے تھا, یہ جو توقع تھی آپ سے, لیٹس بی آنےسٹ, اگر ہوتی تو اس ٹائم آپ کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, لوگ خود نکل کے آتے, لیکن لوگ نہیں نکلے. شرمیلا فاروقی صاحب آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا, یہ جو ریکمپائلیشن ہے آپ کے خیال میں کب تک ختم ہو جائے گی؟ یہ آج کی تاریخ میں ہو جائے گی یا کل پرسوں تک نتیجہ آ جائے گا کراچی کا؟ دیکھیں, اگر میں الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہی تھی تو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا جامع سا جواب لے کر آتی, لیکن میرے پاس اس کا جواب. اچھا چلے تنقید ہی کر دیں الیکشن کمیشن پہ, تنقید. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں گھر کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں گھر کی بات ہے, لیکن کم از کم اس پہ پھر آپ کو اصولی طور پہ اگر آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے, آپ کو یاد ہے 2018 کے الیکشن میں آپ نے کیا کیا بیان بازی کی ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ بینیفیشری ہیں اس ڈیلے کے, اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں ہیں. الیکشن کمیشن سے پوچھیں, جب آپ کو نقصان تھا تو آپ تنقید کر رہے تھے, اس کا مطلب آپ خوش ہیں اس ڈیلے کے ساتھ. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا, یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے دھاندلی کا, تو اگر دھاندلی ہی ہوتی نا تو سعید غنی جو پریزیڈنٹ ہے کراچی ڈویژن کے, اس کے اپنے بھائی یونین. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی دھاندلی کرنے والا ہو ایک اپنے بھائی کو ہروا دے اور 400 سیٹوں پہ دھاندلی کر لے, تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی بات ہے, وہ کوئی تنقید نہیں ہوگی اس پہ. نہیں دیکھیں, اگر یہ بات اگر کہنے کی بات ہے تو پھر میں آپ کو کچھ بھی کہہ دوں آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اب یہ جو بات عمران اسماعیل صاحب نے, لیکن مجھے ایک بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں معافی چاہتا ہوں مجھے ایک بریک پر, لیکن یہ آرگومنٹ کہ سعید غنی کا بھائی ہار گیا ہے, اٹس ناٹ اے گڈ آرگومنٹ. اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ نتائج ڈیلے ہوں اور دوسرا دن گزرنے والا ہو. یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کی کارکردگی اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بہتری لانی پڑے گی نظام کے اندر. اس وقت جب ڈیلے ہو رہے تھے 2018 میں, تو جو اس وقت تنقید کرنے والے تھے آج خوش ہیں.